دوسرا بندہ جس کے ساتھ رب تعالیٰ محبت فرماتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں وہ بندہ اپنا عہد پورا کرے، اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، لوگوں کے ساتھ کیا ہوا عہد۔ جو بندہ وعدے کو وفا دینے والا ہے، وعدہ پورا کرنے والا ہے، واتقا، اور جس کے دل میں تقوی ہے، فإن اللہ یحب المتقین، ایسا متقی بندہ اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو اور یہاں پر وہ ایک تعریف تھی تقوی کے حوالے سے، وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک عالم تھے، اگرچہ مسلکن شیعہ ان کا تعلق تھا، اور یہاں میں آپ کی معلومات میں بھی تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ عراق میں، شام میں، لبنان میں، کچھ نہیں بہت سے اس دور میں اس وقت ایسے شیعہ عالم موجود ہیں، ان کے پیروکار موجود ہیں جو بالخصوص خلفائے راشدین کو اچھے الفاظ سے یاد کرنے والے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اختلافات ہیں، لیکن دین میں جب ان کے کارنامے، ان کی سیرتیں، انہوں نے تحقیق کی ان پر، تو اللہ نے ان کو اتنی توفیق، اتنی ہدایت عطا فرمائی کہ خلفائے راشدین کے حوالے سے وہ والے جملے نہیں بولتے جو ہمارے یہاں پاکستان کے لوگ بولتے ہیں، کہ اللہ نے ان کو ہدایت کچھ نصیب کی ہے، اور لازم نہیں ہوتا کہ کسی کی کوئی خوبی بیان کی جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کا سارا بندہ، اس کی ہر چیز ہی ہمیں پسند ہوتی ہے، اچھی چیز جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ تو ان کا ایک قول تھا، عراق کے بہت مشہور وہ عالم دین ہیں شیعہ مسلک سے، ان کی مجھے تعریف بڑی پسند آئی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، اللہ کے ڈر کی۔ تقوی کے کئی معنی کیے جاتے ہیں، تقوی کا ایک معنی ہوتا ہے بچنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے، یہ ایک تقوی ہے۔ اس کا معنی اللہ کا ڈر، اور ڈر بھی وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے دل میں کسی جن کے بارے میں ہے، کسی چڑیل کے بارے میں، ہم اندھیرے میں کہیں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، قبرستان میں رات کو جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایک وہ ڈر ہوتا ہے، وہ والا ڈر نہیں، وہ تو رب بڑا کریم ہے، اس سے ایسا ڈر نہیں ہے، اس سے تو خوبصورت ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو ڈر خوفناک چیز کا ہوتا ہے، یہ والا ڈر نہیں ہے رب کا۔ رب کا ڈر کیسا ہے؟ جیسے اپنی ماں کا ڈر ہوتا ہے کہ ماں ناراض نہ ہو جائے، جیسے باپ کا ڈر ہوتا ہے کہ باپ ناراض ہو کر کوئی میرے بارے میں بد دعا نہ زبان سے نکال دے، ساری زندگی نہ میری ضائع ہو جائے، یہ ڈر بندہ مومن کے دل میں اپنے رب کا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے خفا نہ ہو جائے، یہ ڈر ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت تعریف تقوی کی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ پورا ایک مہینہ ہم اپنے ہر عمل کی ویڈیو بنائیں، میں اکیلا بیٹھا ہوں، ویڈیو میری میں خود بنا رہا ہوں، میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، پورا ایک مہینہ اپنے ہر کام کی، ہر عمل کی میں ویڈیو بناؤں، اور اس ویڈیو کو اگر میں اپنے گھر والے، ابھی باہر والوں کی بات نہیں ہو رہی، اگر اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر اپنے پورے مہینے کے اعمال میں دیکھ سکتا ہوں تو میں واقعی متقی ہوں۔ اب یہ سوال مجھ سے بھی ہے، یہ سوال آپ سے بھی ہے، کیا ہم اپنے پورے مہینے کی ہر عمل کی ویڈیو بنا کر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں؟ پورے مہینے میں میرے دل میں کون سا خیال آیا، پورے مہینے میں نے تنہائی میں کسی کے بارے میں کیا سوچا، یا میں نے آج کے دور میں موبائل پر کیا کچھ دیکھا، میں کسی کے بارے میں کیا جملے بولے ہیں، میں نے، ہم باہر کام کرتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، گالیاں زبان سے نکلتی ہیں، برے کلمات نکلتے ہیں، گھر والوں کو نہیں پتا ہم باہر کیا کچھ بولتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال سب کے سامنے ظاہر کرنے سے اگر ہمیں ڈر نہیں ہے تو سمجھیں واقعی متقی ہیں، اور اگر ہمارے دل میں ڈر ہے کہ نہیں یار وہ اس دن ایک کام ایسا ہو گیا تھا، میری بیوی کو پتہ نہ چلے، میرے بچوں کو پتہ نہ چلے، بچے کیا کہیں گے، ہم تو ابا جی کی اتنی عزت کرتے ہیں، ابا جی یہ کام کرتے ہیں، اگر سب کو اپنے اعمال ہم نہیں دکھا سکتے، یہ تو ابھی پوری زندگی کی بات نہیں ہوئی، ابھی زندگی کے وہ 50-60 سال جو گزارے ہیں، رب جانتا ہے ہم نے کیسے گزارے ہیں، ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی، ابھی تو ایک مہینے کی بات ہو رہی ہے
اگر وہ کسی کے سامنے ہم شو کرنے سے ڈرتے ہیں تو اندازہ کر لیں کہ ہم اندر سے کیسے ہیں، کتنا ہمارے دل میں اپنے رب کا خوف ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس میں اس چیز کا ڈر نہیں ہے، جس کا ظاہر بھی پاک ہے، جس کا باطن بھی پاک ہے، جس کا لوگوں کے سامنے بیٹھنا وہ بھی پاکیزہ ہے، تنہائی میں رب کے سامنے کس حال میں ہوتا ہے وہ بھی پاکیزگی والا ہے، ایسا بندہ متقی ہے۔ رب فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تم متقی بن جاؤ، میں تم سے محبت کروں گا، تم میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ تو جو رب کا محبوب ہو جائے اسے بھی پریشانی ہوگی، جو رب کا محبوب بن جائے آخرت میں اسے بھی کسی شے کا ڈر ہوگا۔ جو رب کا محبوب بن جائے دنیا کی پریشانیاں کیا رہ جائیں گی اس کے لیے؟ جب رب کے محبوب بن جائیں گے ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، سارے معاملات ہمارے سلجھ جائیں گے، ساری جتنی بھی تکالیف ہیں ہماری دور ہو جائیں گی، اور جو زندگی میں ہوں گی بھی جب ہمیں پتہ ہوگا ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہمیں اس تکلیف کی شدت ہی نہیں محسوس ہوگی۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں وہ اللہ والے بڑے نیک تھے، ان کو یہ تکلیفیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ سردیوں کی راتوں میں، سردیوں کی صبح سحری کے وقت آج جس طرح ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہے ان کے لیے بھی ایسا ہی تھا، مگر ہمارے اور ان میں فرق یہ تھا ہمیں اٹھ کر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے ڈر لگ رہا ہوتا تھا، ان کا جی چاہتا تھا کہ وقت کب آئے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا آپ کے نزدیک زندگی میں سب سے زیادہ محبوب چیزیں کون سی ہیں، سب سے زیادہ محبت کن چیزوں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے گرمیوں کے روزوں سے اور سردیوں کے وضو سے محبت ہے۔ جو اس کے ہوتے ہیں صبر بھی ان میں ہوتا ہے، احسان بھی ہوتا ہے، تقوی بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے یہ چیزیں تکلیف دہ ہوتی تو ہیں لیکن ان کو تکلیف دیتی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں ہمیں سوئی چبوئی جائے تو ہم سی کریں گے، ان کو سی نہیں تھی ہوتی، ان کو بھی ہماری جتنی ہی درد ہوتی تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف، اپنے رب سے محبت اتنی تھی۔ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید جب شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے تو کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو چیونٹی کاٹے اتنی تکلیف ہی شہید کو ہوتی ہے، حالانکہ اسے تو بارڈر کے اوپر کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے اسے تو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے، وہ تو بم سے اس کا جسم سارا اڑا دیا گیا، وہ تو تلوار سے اس کا سر اتار دیا گیا ہے، لیکن حضور فرماتے اس کو تکلیف اتنی سی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب اسے اپنا دیدار پہلے کروا دیتا ہے۔ تو جو اس دیدار میں مشغول ہو اس کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، دنیاوی میرے اس جسم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس کو کیا پتا ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ جو موضوع انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک میں بھی قرآن مجید میں 8 سے 9 بندے ایسے ہیں کہ جن سے رب تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ 2 بندے ان میں سے ان کا آج ذکر ہوا، ایک احسان کرنے والا محسن اور دوسرا بندہ متقی تقوی اختیار کرنے والا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں احسان کرنے والوں میں شمار فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا